گزشتہ جمعہ سفر معراج کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ معراج کے اس عظیم الشان سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مناظر دیکھے، آپ کا گزر مختلف جگہوں پر سے ہوا اور وہاں دیکھا ہوا حال آپ نے اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا۔ مختلف گناہوں کی سزاؤں کے مناظر آپ نے معراج کے سفر میں دیکھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے اس کو بیان فرمایا تاکہ آپ کے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، جنت اور جہنم پر یقین رکھنے والے، ثواب اور عذاب پر یقین رکھنے والے، جزا اور سزا کو ماننے والے ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اللہ کی ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو باز رکھ سکیں۔ تو کچھ منظر اور کچھ مناظر گزشتہ جمعہ عرض کیے گئے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سفر معراج کے سلسلے کی کچھ باتیں اس جمعہ بھی عرض کی جائیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد وہی ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جس مقصد کے لیے بتایا کہ میں اور آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، ان گناہوں سے دور رہ سکیں، اس لیے یہ باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو بالکل ننگے تھے، جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے کچھ تھوڑا سا کپڑا تھا جو لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار درخت اور خبیث درختوں کو اور جہنم کے پتھروں کو کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے مال میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، فرض فرمایا ہے، تو اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے سفر میں اس کو دیکھ کر ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ اور زکوٰۃ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی تاوان اور جرمانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہی دیے ہوئے مال میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے وہ تھوڑا سا حصہ اپنے مال کا اللہ کے ان غریب اور ضرورت مند اور ان محتاج بندوں کو دیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ زکوٰۃ کا جو نظام اسلام میں قائم فرمایا گیا ہے اور زکوٰۃ کا جو نظام اسلام نے دیا ہے، اگر ہر مالدار، ہر علاقے کے مالدار، ہر محلے کے مالدار اگر اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے حساب کر کے اگر ادا کریں گے تو اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا تو کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، بہت سارے اللہ کے بندے آج بھی ایسے ہیں، اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
وہ اپنے پورے مال کا حساب لگا کر پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف ذمہ داری سے سلوک دوش ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ مستحق تک پہنچے، ہماری زکوٰۃ مستحق تک پہنچے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ ادا تو ہو رہی ہے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستحق تک پہنچے۔ بہت سارے لوگ غیر مستحق بھی زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مستحق بیچارہ مستحق ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے۔ اور جب بات زکوٰۃ کی آئی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صرف رمضان کے مہینے کو ہی مختص کر لینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیں گے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ضرورت مند بندے کو ضرورت کے موقع پر اس کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کل پرسوں ہی ایک صاحب نے فون کیا کہ ایک صاحب آئے ہیں، کسی مسجد کا تقاضا لے کر آئے ہیں، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو رمضان میں دوں، اس لیے کہ رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے، لیکن جو آئے ہیں وہ اب اس وقت ضرورت ہے، ان کو ضرورت سامنے ہے، تقاضا ہے، وہ تقاضا لے کر آئے ہیں، لیکن دینے والے کے ذہن میں یہ ہے، ان کی اچھی سوچ ہے، غلط نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب اپنا مال دینا ہی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی دینا ہے، لیکن ایسے وقت میں دیں گے جس وقت میں اجر و ثواب زیادہ ملے۔ انہوں نے یہ سوچ کر مجھ سے پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ عین ضرورت کے وقت میں ضرورت کے پورا کرنے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اور جس ضرورت مند کو آپ نے مال دیا ہے اس ضرورت مند کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ رمضان کے اجر و ثواب سے بھی کہیں زیادہ ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ضرورت مند بندہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عین ضرورت کے وقت میں، عین تقاضے کے وقت میں جو مالدار اپنا مال لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو غرض یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ خبیث ترین درختوں کو اور کانٹے دار درختوں کو، جہنم کے پتھروں کو کھا رہے ہیں، تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ نے مال دیا ہے تو مجھ پر احسان فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے، اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مال۔ اگر مال نہ ہو تو آدمی ظاہری اعتبار سے دنیا کی سہولتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ سہولتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ فراوانی عطا فرمائی ہے تو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کا انعام سمجھ کر، اللہ کا احسان سمجھ کر شکر کے جذبات کے ساتھ، احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اور اللہ کی اس نعمت کے احساس کے ساتھ پوری خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ مستحق تک پہنچے۔ اگر آپ مستحق کو تلاش نہیں کر سکتے تو کسی ایسے آدمی سے معلوم کریں جن کو مستحق کا علم ہے، ان کو معلوم کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچائیں تاکہ وہ کسی مستحق کو ادا کر سکیں۔ تو زکوٰۃ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو جس پاک مال میں زکوٰۃ رہ جاتی ہے وہ اس پاک مال کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ تو اس لیے پائی پائی کا حساب لگا کر
اپنے مال کا مکمل حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ آپ زکوٰۃ سے زیادہ دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حساب کرنا ضروری ہے، حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منظر بیان فرمایا۔ آپ آگے چلے، کچھ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی زبانوں کو، جو لوگ اپنی زبانوں کو اور اپنے جبڑوں اور بانچھوں کو قینچیوں سے کتر رہے تھے، قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ اسپیکر اور بولنے والے ہیں جو دوسروں کو بولا تو کرتے تھے، خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مناظر دیکھ کر ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کہتے کیوں ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو آدمی جو کہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کسی بات پر عمل نہیں کر رہا ہے تو دوسروں کو اس کی دعوت بھی نہ دے۔ آدمی دوسروں کو دعوت دے گا تو اس کی برکت سے خود اس کو عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک ہے دعوت دینا، ایک ہے دوسروں کو بتانا، ایک ہے دوسروں کو سمجھانا، اور ایک ہے خود اس پر عمل کرنا۔ آدمی عمل کر کے دعوت دے تو اس کی دعوت میں اثر آئے گا، اس کے بول میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اور اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے پھر بھی دوسروں کو دعوت دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن دوسروں کو دعوت دینے کی برکت سے، دوسروں کو سمجھانے کی برکت سے اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے جس چیز پر عمل کی کمی میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں اس کو دوسروں کو دعوت دیتا ہوں، دوسروں کے سامنے اس کے فضائل اور اس پر عمل نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ اس پر عمل کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے ایک ہے عمل کرنا، وہ انتہائی ضروری ہے، اور ایک ہے دوسروں کو بتانا، دوسروں کو سمجھانا۔ ایسا آدمی نہ ہو جائے کہ صرف بتاتا ہی رہے عمل نہ کرے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل امین سے پوچھنے پر جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو بتایا تو کرتے تھے، خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مناظر دیکھ کر ہمیں بتائے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، اس جمعہ بھی کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، خوشبو والی جگہ پر سے خوشبوئیں آپ کو آ رہی تھیں۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور پھر بدبودار جگہوں پر سے آپ کا گزر ہوا، جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے، آپ کا گزر ہوا ایک بڑھیا پر، وہ بڑھیا آواز دے رہی تھی آپ کو اور اپنی طرف بلا رہی تھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا حضور اس کی طرف توجہ نہ دیجیے، آگے چلیے۔ جبرائیل امین آگے چلے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل امین دونوں آگے بڑھے۔ پھر ایک بوڑھا شخص، اس نے آپ کو آواز دی، وہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہ رہا تھا، مائل کرنا چاہ رہا تھا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اس کی طرف توجہ نہ دیجیے، آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد ایک جماعت تھی، 3-4 افراد تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے تفصیل بتائی، وضاحت فرمائی کہ وہاں بڑھیا کی آواز پر توجہ دینے سے اور اس بوڑھے مرد کی آواز پر توجہ دینے سے جبرائیل امین نے آپ کو روکا۔ تو کیوں روکا؟
تو جبرائیل امین نے بتایا کہ وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا کی شکل تھی، دنیا تھی، اور جو بوڑھا مر تھا وہ شیطان تھا۔ یہ دونوں چاہ رہے تھے کہ آپ کو اپنی طرف مائل کریں، آپ کو اپنی طرف کھینچیں۔ میں نے اس لیے آپ کو اس سے منع کیا۔ اور جن افراد نے، جن ہستیوں نے آپ کو سلام کیا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بھی تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، آپ کو ایک جگہ سے خوشبو آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی اور یہاں سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ ماشاء فرعون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے، یعنی ایک کنگھی کرنے والی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد تفصیل بتائی، واقعہ بتایا، پس منظر بتایا کہ فرعون کی ایک باندی تھی، ایک خاتون تھی، وہ اس کی لڑکیوں کو سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، اس نے بسم اللہ کہہ کر وہ کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ تم جس اللہ کا تذکرہ کر کے، جس اللہ کا نام لے کر کے تم یہ اٹھا رہی ہو، کیا تم یہ میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تو اس باندی نے، اس خاتون نے بڑی دلیری سے کہا کہ نہیں، بلکہ میں اس اللہ کا نام لے کر اٹھا رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ یہ واقعہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ تک پہنچا دیا۔ فرعون طیش میں آ گیا اور فرعون نے پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتی ہے؟ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی رب تسلیم کرتی ہے؟ تو وہاں بھی اس مومن خاتون نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا کہ ہاں، میں اس پروردگار کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ تو چنانچہ اس نے طیش میں آ کر فرمان جاری کیا، حکم دیا کہ ایک تانبے کے بڑے برتن میں پانی کو گرمایا جائے، گرم کیا جائے۔ پانی کھولنے لگا، چنانچہ ماں کے آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو اس گرم گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا، اب اس کو ڈالنے کی باری تھی۔ ماں کی مامتا جوش میں آئی، آگے پیچھے ہونے لگی۔ اللہ نے اس شیرخوار بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ ماں ہمت کر، جہنم کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ اس بچے کو بھی ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اب باندی اس عورت کو ڈالنے کا وقت آیا۔ فرعون نے پوچھا کیا تیری کوئی آخری تمنا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ تمنا یہ ہے کہ ہم سب کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر دفن کیا جائے، اکٹھے دفن کیا جائے، الگ الگ نہ کیا جائے۔ فرعون نے اس کی اس خواہش کو پورا کیا۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ جہاں ان ہڈیوں کو یکجا جمع کر کے دفنایا گیا ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے عورت کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے کہ عورت جب کسی بات کو ٹھان لیتی ہے اور کسی بات کو منوانا چاہتی ہے تو پہاڑ بھی ہل کر رہ جاتا ہے۔ مرد دل من اس کے سامنے زیر ہو جاتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، عورت اپنا کام پورا کر کے رہتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کو کوئی چیز منگوانا ہے، مثال کے طور پر فریج منگوانا ہے، ایک مرتبہ بولتی ہے، 2 مرتبہ بولتی ہے، 3 مرتبہ بولتی ہے، گھر میں سمجھاتی ہے، آفس میں فون کر کے کہتی ہے، رات میں بولتی ہے، دن میں بولتی ہے، اتنا آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنا کام پورا کر کے رہتی ہے۔ آدمی اس کے کام کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سامنے والے کو منوانے کی اور اپنا کام کرا لینے کی جو صلاحیت اللہ نے عورت کو عطا فرمائی ہے، وہ ایک مثالی صلاحیت ہے۔ جب عورت کے جذبات میں دین داخل ہوتا ہے، عورت کے مزاج میں اور اس کے رگ و ریشے میں جب اللہ کا دین بستا ہے تو وہ عورت اپنے گھر کو دیندار بناتی ہے، اپنی اولاد کو دیندار بناتی ہے،
اپنے شوہر کو دیندار بناتی ہے، اپنے ماں باپ کو دیندار بناتی ہے، اپنے پورے گھرانے کو دیندار بناتی ہے۔ آج جس چیز کی کمی ہے وہ اسی چیز کی کمی ہے کہ ہماری عورتوں میں سے وہ دینی جذبات نکل گئے، ہماری عورتوں میں سے وہ دینی جذبات نکل گئے۔ جس وقت عورتوں میں دین تھا، جس وقت عورتوں کے جذبات دینی تھے، امت کو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ملے، امت کو جنید بغدادی ملے، امت کو امام بخاری ملے، امت کو امام شافعی ملے۔ جتنے بھی محدثین و مفسرین گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کی تربیت میں کسی نہ کسی عورت کا دخل ضرور نظر آئے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ صرف واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، یہ واقعہ سنا کر یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک مرد اگر دیندار بنا تو وہ ایک فرد دیندار بنا، اگر عورت دیندار بنتی ہے تو وہ ایک خاندان دیندار بنتا ہے، وہ ایک گھرانہ دیندار بنتا ہے، وہ ایک قبیلہ دیندار بنتا ہے۔ اس کے گودوں میں پلنے والے بچوں میں دین ہوتا ہے، اس کے گھروں میں رہنے والے افراد کے جذبات دینی ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، مرد اگر صرف دیندار ہے، اس نے اپنے گھر والوں کا مزاج دین کا نہیں بنایا، گھر کا ماحول دین کا نہیں بنایا، گھر کی عورتوں میں دین کو داخل نہیں کیا، تو یہ ہر کارروائی کے وقت میں شرمندہ ہوگا، ہر تقریب کے وقت میں شرمندہ ہوگا۔ خود تو بڑا دیندار نمازی ہے، خود تو بڑا اللہ والا نظر آتا ہے، لیکن اس نے اپنے گھر میں دین کو داخل نہیں کیا تو نوبت یہ آتی ہے کہ اس کا گھر میں کچھ چلتا نہیں ہے۔ عورت اپنا کام پورا کرتی ہے، سارے رسم و رواج، سارے بدعات و خرافات تقریبات کے موقع پر ہوتے ہیں، پوچھا جائے تو یہی کہتے ہیں بیوی مانتی نہیں ہے، بچی مانتی نہیں ہے، ماں مانتی نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس خاتون کا واقعہ سنا کر یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیندار بنانا ہے، اور ہمارے ذمے، ہمارے فرائض میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا مزاج دینی بنائیں۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل میں کون کون داخل ہیں؟ مفسرین نے لمبی فہرست لکھی ہے، اس میں بیوی بھی داخل ہے، اس میں بچے بھی داخل ہیں، حتیٰ کہ وہ ملازم جو 24 گھنٹے اسی کے پاس رہتے ہیں، وہ ملازم بھی اہل میں داخل ہیں۔ مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ملازموں کی دینی تعلیم کا اور ان کو دیندار بنانے کا فکر کرے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ اس کنگھی کرنے والی عورت اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے جو آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس مبارک مجلس میں اور اس مبارک دن میں، اس مبارک جگہ میں، اللہ کے گھر میں، یہ ہم نیت کریں، دل ہی دل میں اللہ سے مانگیں اور دل ہی دل میں سچی نیت کریں، سچا اور مضبوط ارادہ اور عزم کریں۔ دلوں کی کیفیت خدا جانتا ہے، اگر ہم نے سچا ارادہ کیا اور اللہ کے سامنے گر گرا کر اس بات کو اللہ سے مانگا تو ہمارے لیے مشکل ہے، ظاہری آثار کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، گھر کا ماحول تو ایسا ہے کہ مرد منہ بھی نہیں کھول سکتا، لیکن آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ راہیں ہموار فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ماحول بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبیلیں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ مجھے بھی دیندار بنا، میری بیوی کو بھی دیندار بنا، میرے بچوں کو بھی دیندار بنا، ان سب کے دین کے لیے کوئی نہ کوئی راہ پیدا فرما، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اسی لیے عرض کی ہیں کہ ہم ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اور عبرت کے کانوں سے سن کر اپنے اندر عمل کا داعیہ پیدا کریں۔
پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے، لمبا قصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا، میں نے اپنے پروردگار کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اللہ نے آپ سے پوچھا، اس لیے کہ محبوب تھے آپ اللہ کے، بے تکلف مہمان تھے آپ اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، محبوب آپ میرے مہمان بن کے آئے ہیں تو میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ 3 تحفے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، میری زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں، اور میری بدنی عبادتیں، اور میری مالی عبادتیں، یہ سب کی سب آپ کے لیے ہیں۔ میں زبان سے جو کچھ عبادت کروں، جو کچھ نیک بات کہوں، یہ بھی آپ ہی کے لیے ہے، اور جو میری بدنی عبادتیں ہیں، جسمانی عبادتیں ہیں، یہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں، اور جو میری مالی عبادتیں ہیں، یہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کے اس مہمان کے اس تحفے کے جواب میں آپ کو 3 انعامات عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی، جب آپ کی قولی عبادتیں، آپ کی زبانی عبادتیں میرے لیے ہیں تو میرا زبانی سلام بھی آپ کے لیے ہے، میرا زبانی سلام بھی آپ کے لیے ہے، میری سلامتی آپ کے لیے ہے، اور آپ کی بدنی عبادتیں میرے لیے ہیں تو میری رحمتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی مالی عبادتیں میرے لیے ہیں تو اس مال میں برکتیں میری طرف سے آپ کے لیے انعام ہیں۔ اللہ نے 3 انعامات عطا فرمائے۔ التحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں تشہد میں، یہ وہی مکالمہ ہے جو ایک مہمان اور میزبان کے درمیان میں آسمان میں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے 3 تحفوں کے جواب میں اللہ نے 3 انعامات عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو سلامتی عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی، برکتیں عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خصوصی انعامات عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے قیمتی تحفہ ہے معراج کے سفر کا، وہ نماز کا تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو فرش سے عرش پر بلا کر عطا فرمایا، فرش سے بلا کر عرش پر عطا فرمایا۔ یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نماز کیسا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو جیسے دیگر احکامات اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے فرش پر عطا فرمائے، ویسے یہ بھی حکم آپ جیسے اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس حکم کے لیے، اس فریضے کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا، اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیتا ہے، عرش والے کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بہت سارے فضائل نمازوں کے بیان فرمائے۔ نماز کی پابندی پر، نماز کے ادا کرنے پر اللہ نے خود قرآن میں بھی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی، اور نماز جیسے عظیم الشان فریضے کو چھوڑنے پر بے شمار وعیدیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان فرمائی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، معراج کا موقع آتا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دین کے نام پر وہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن نماز جیسا عظیم الشان عمل یہ بالکل اوجھل ہو جاتا ہے، یاد بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے اس موقع پر یہ بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے،
شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج اس کی 3 تاریخ ہیں، تو اس لیے ہم اس مجلس میں عہد کریں کہ نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے، 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ ہم اس بات کی اس مجلس میں نیت کریں، دل ہی دل میں اللہ سے توفیق مانگیں۔ اگر اللہ سے ہم توفیق مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ نماز بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ نماز سے ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے، نماز سے ہمارے آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلات بھی دور فرمائیں گے، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت کی مشکلات بھی دور فرمائیں گے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا جو آدمی اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان و عمل کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، ثواب ہے اللہ کے یہاں، بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نمازی ہے وہی پکا مسلمان ہے، جو نمازی ہے وہی پکا مسلمان ہے۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پورے اصول و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عمدہ رزق ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں کامیاب شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سفر معراج کا یہ عظیم الشان تحفہ نماز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو اپنے آپ کو نمازی بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی استعداد اس کے اندر پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو دوسرے احکامات ہیں، اللہ کے جو دوسرے احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے کی بھی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز کا ہی نہیں رہا، نماز ہی اس نے چھوڑ دی، تو پھر اس سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکومت کے وزراء کو یہ پیغام دیا تھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عظیم الشان عمل نماز ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا وہ دوسرے کام بھی کرے گا، جو نماز ہی کو ضائع کر دے وہ دوسرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صلاحیت اللہ نے عمر میں رکھی ہے، جن کو ملہم من اللہ کہا جاتا ہے، جن کی زبان سے جو جملے نکلے تھے عرش سے اللہ نے وہی آیتیں نازل فرمائی۔ تقریباً 17-18 آیتیں وہ ہیں کہ حضرت عمر نے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر وہ حکم صادر فرمایا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں،
نمازوں کا اہتمام کریں. جس دن امت نماز والی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ امت کو غالب کر دیں گے، ایمان والوں کو غالب کر دیں گے. یہ جو مغلوبیت والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیں گے. تو اس لیے نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اگر نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اس کو علم ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس کو احساس ہے کہ مسجد قریب ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے کھلا کفر والا عمل کیا. فقد کفر جہارا، کہ اس نے کھلا کفر کیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے نماز کے چھوڑنے کو جائز سمجھا، حلال سمجھا، یعنی نماز نہیں بھی پڑھوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس نے حلال سمجھ لیا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اور اگر اس نے نماز کو فریضہ تو سمجھا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا پھر اپنی نادانی کی وجہ سے اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا. بلکہ آگے بڑھ کر یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ اور مسلسل نماز کو چھوڑنے کا عادی بنتا ہے تو اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کفر پر مرے گا، اس کی موت کفر پر آئے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی نمازی بنانا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نمازی بنانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچپن ہی سے نماز کا عادی بنانا ہے، اور اپنے خاندان قبیلے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو نماز کی دعوت دینا ہے. ایک مزاج ایسا بنے، ایک ماحول ایسا بنے کہ نماز کو آنے والا 4-5 کو نماز کی دعوت دیتا ہوا آئے. آپ نے 3-4 مرتبہ اس کو دعوت دی، 10-15 مرتبہ اس کو دعوت دی، ایک نہ ایک دن کو اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملے گی. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے مسجدوں کو آنے کی، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نمازوں کی پابندی کی، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ مزاج بنائیں کہ آتے ہوئے ہم نماز کی دعوت دیتے ہوئے آئیں. نماز کی دعوت دیتے ہوئے آپ خود اس کا اندازہ کریں گے کہ 3-4 مرتبہ آپ نے اس کو بلایا، 5ویں مرتبہ جب آپ اس کو بلائیں گے تو خود اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ یہ اتنی مرتبہ مجھے بلا رہا ہے، چلو میں بھی نماز پڑھ لوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں گے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج کی ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جن گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو مناظر اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، غیبتوں سے دور رکھیں، نماز میں سستی اور کاہلی اور نماز کو چھوڑنے سے دور رکھیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہم کوتاہی نہ کریں، زنا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، شراب سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بے عملی اور بدعملی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.